السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہنا ذیشان انفارمیشن چینل۔ تو آج ہم ایک ایسے بچے کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی شرارتی، انتہائی بدتمیز اور نالائق تھا۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوگا کہ کبھی بھی کسی بچے کو نالائق، کمتر یا بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بچوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کیجیے۔ اس ویڈیو کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ آپ کو اپنے بچے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آج جس بچے کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینے جا رہی ہوں، دوستو، اس کا والد لکڑی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے تمام لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر لکڑی کو آگ لگا دیں تو اس سے کیا ہوگا۔ لکڑیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ اس شاندار کامیابی پر بچے کو والد نے پورے گاؤں کے سامنے خوب مارا، اس کی خوب دھلائی کی گئی، مگر دوستو بچہ پھر بھی باز نہیں آیا، تجربات پر تجربات کرتا چلا گیا۔ ایک 3 سالہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے چھوٹے سے اینیمل فارم پر انڈے جمع کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بطخ انڈوں پر بیٹھی ہے۔ وہ دلچسپی اور حیرانی سے اسے دیکھتے چلا گیا اور ماں سے کہا، ماں، یہ بطخ انڈوں پر کیوں بیٹھی ہے؟ ماں نے کہا، یہ انڈوں پر بیٹھ کر انہیں سینچتی ہے، جس کے بعد انڈوں سے چھوٹے چھوٹے بطخ کے بچے نکلتے ہیں۔ دوستو، ننھے بچے نے جب یہ سنا تو اس کے چھوٹے سے دماغ میں کئی سوالات نے جنم لے لیا۔ ماں بچے کے ساتھ گھر واپس آئی تو کچھ دیر بعد بچہ غائب ہو گیا۔ ماں سارا دن بیچاری اپنے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر ماری پھرتی رہی، لیکن جب وہ ملا تو اسی فارم ہاؤس میں جہاں وہ صبح ماں کے ساتھ گیا تھا۔ وہ بچہ کچھ انڈے جمع کر کے بھوسے کے ڈھیر پر رکھ کر ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اصل میں وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اگر بطخ انڈوں پر بیٹھ جائے تو بطخ کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں، اور اگر انہی انڈوں پر انسان بیٹھ جائے تو کیا چھوٹے چھوٹے انسان پیدا ہو جائیں گے۔ شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ انڈے ٹوٹ چکے تھے اور اس بچے کے کپڑے گندے ہو چکے تھے۔ اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ پرندے ہوا میں کیسے اڑ لیتے ہیں۔ یہ سوچتا تھا کہ شاید کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اسی لیے پرندے ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کیڑے مکوڑے جمع کرنے شروع کر دیے، ان کا جوس بنایا اور اپنے گھر کی ملازمہ کو پلا دیا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ ایک بار پھر اس کے والد نے اسے اس کارنامے پر خوب مار پیٹ کی اور اس کی خوب دھلائی ہوئی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شرارتی بچہ ایک دن دنیا کی شکل تبدیل کر دے گا اور بہت بڑا سائنسدان کہلایا جائے گا۔ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھ جائیں، درجنوں ایجادات ایسی ہیں
جو کہ ایڈیسن کی بنائی گئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان تبدیلی لانا چاہے تو وہ اکیلا ہی کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، ناکامی نہیں ہوتی، یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ ناکامی ہی انسان کو کامیابی کی طرف گامزن رکھتی ہے اور آخرکار انسان کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اگر آپ ہارنا نہیں سیکھیں گے، ہاریں گے نہیں، ناکام نہیں ہوں گے تو کبھی بھی کامیابی آپ کا مقدر نہیں بنے گی۔ بعد اسے کن ذہن شرارتی بچہ سمجھتے تھے، استاد سمجھتے تھے کہ یہ سوال جواب بہت کرتا ہے۔ اسے نصاب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی استاد میں، نہ ہی اسے کوئی اسٹوڈنٹ، کلاس روم، کسی چیز میں، پڑھائی میں اسے کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن ایڈیسن کی والدہ اسے سمجھتی تھی۔ اس نے ایڈیسن کو خود پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کا یہی تجسس، شوق، لگن، تجربات اسے اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنسدان بنا چکا تھا۔ اس بچے کو آج دنیا تھام ایلوا ایڈیسن کے نام سے پہچانتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو اسی دنیا بدل دینے والے عظیم سائنسدان کی بائیوگرافی کا کچھ حصہ بتانے جا رہی ہوں۔ 1860 کی بات ہے۔ ابراہیم لنکن امریکہ کا صدر بننے کی تیاری کر رہا تھا اور ملک میں خانہ جنگی کا ماحول گرم تھا۔ اس دور میں امریکی ریاست مشیگن میں پورٹ ہیرون سے ڈیٹرائٹ تک ایک ٹرین چلتی تھی جس میں ایک 12 سالہ بچہ تھام ایڈیسن اخبار اور ٹافیاں بیچا کرتا تھا۔ وہ غریب ماں باپ کا بچہ تھا، سنائی بھی اسے اونچا ہی دیتا تھا، بلکہ یہ سمجھیے کہ بہت کم سنائی دیتا تھا۔ یہ بچہ ایک بزنس مین بننا چاہتا تھا، کامیاب بزنس مین۔ اس کی خواہش تھی کہ امریکہ میں ایک ایک گھر میں اس کا نام لیا جائے۔ اس کے بہت بڑے بڑے خواب تھے، اس کے پاس ذہن تھا، لیکن سرمایہ بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ کوئی انویسٹمنٹ اس پر کرنے کو تیار نہ تھا اور اس کے پاس انویسٹمنٹ خود کے پاس تھی بھی نہیں۔ دوستو، بچپن میں ایڈیسن کا یہ حال تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ اسے خود دوبارہ بنا کر بیچنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ یہ ایک ٹرین میں اخبار بیچنے لگا۔ اخبار بیچتے بیچتے ایک دن اسے خیال آیا، کیوں نہ اپنا اخبار نکالا جائے۔ وہ پرنٹ پریس سے اخبار لینے جاتا اور اس مشین کو کام کرتے دیکھتا۔ پرنٹنگ پریس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے میں اسے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ ایک سادہ سی اور عام سی مشین ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا پرنٹنگ پریس اسے دیکھتے ہوئے بنا لیا اور اسے ایک ٹرین کی سامان والی بوگی میں انسٹال کر دیا۔ دوستو، اس مشین پر وہ خود ہی اخبار چھاپنے اور ٹرین میں بیچنے لگا۔ لوگ پہلی بار ایسا اخبار دیکھ رہے تھے جو اخبار بیچنے والے چھوٹے سے لڑکے نے خود ہی لکھا، خود ہی چھاپا اور خود ہی بیچنے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔
مگر ظاہر ہے یہ اخبار نیوز کوالٹی میں بڑے اخبار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی فروخت نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن اس کی بوگی میں جہاں پہ پرنٹنگ پریس انسٹال تھا آگ لگ گئی اور اس کا پرنٹنگ پریس چل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تو پرنٹنگ پریس دوبارہ بنا لیتا کیونکہ وہ طریقہ جانتا تھا، لیکن تب تک وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اخبار کے بزنس میں اسے زیادہ فائدہ نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اسے کوئی سونے کی کان تو ملنے والی تھی نہیں۔ اس نے ٹرین کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ٹرین کے ساتھ دوڑتے بھاگتے ٹیلی گراف کے کھمبوں کو دیکھنے اور کچھ سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کھمبوں پر لگی تاروں میں ہزاروں پیغامات کے سگنل دوڑ رہے ہیں۔ اخبار بیچنے کے دوران اس نے ٹیلی گراف کے آفیسز دیکھے ہوئے تھے اور مشینوں کی ٹک 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 کی آوازیں سن رکھی تھیں۔ اس نے ٹیلی گراف آپریٹرز کو کوڈ والا پیغام لے کر اسے الفاظ میں ڈھالتے ڈی کوڈ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ پرنٹنگ پریس بنا سکتا ہے تو ٹیلی گراف مشین کیوں نہیں بنا سکتا؟ بالکل اسی طرح جس طرح اس نے سوچا تھا کہ بطخ انڈوں سے بچے نکال سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں نکال سکتا؟ اب وہ میچور ہو چکا تھا۔ اگر ایسا ہو سکتا کہ وہ ٹیلی گراف مشین بنا سکتا تو واقعی یہ اس کے لیے سونے کی کان کا دروازہ ہی تھا۔ مگر ٹیلی گراف مشین پرنٹنگ مشین سے زیادہ پیچیدہ تھی۔ اسے سمجھنے کے لیے اس کے قریب رہنا پرنٹنگ پریس مشین سے کہیں زیادہ ضروری تھا۔ چونکہ ایڈیسن نے ٹیلی گراف آپریٹر بننے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اسے ٹیلی گراف کے مشکل کورس سکھاتا آخر کار کون؟ مگر دوستو، دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کی سمجھنے جاننے کی ٹھان لیتے ہیں تو راستے خود بخود نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نیچر، قدرت آپ کی پوری کوشش کرتی ہے، پوری مدد کرتی ہے آپ کی سوچ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ ایسا ہی ایڈیسن کے ساتھ ہوا تھا۔ 1862 میں ایڈیسن 15 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک 3 سالہ بچے کو ٹرین کی زد میں آ کر مرنے سے بچا لیا۔ بچے کے باپ نے ایڈیسن کو اس کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہا، مگر ایڈیسن نے اسے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کسی طرح اسے ٹیلی گراف ہی سکھا دے یا کسی ایسے شخص کا پتہ بتا دے جو اسے یہ سکھا سکتا ہو۔ دوستو، اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ شخص، اس بچے کا جو باپ تھا، وہ خود ٹیلی گرافی جانتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کی خوشی میں ایڈیسن کو ٹیلی گرافی کوڈ سکھا دیے۔ ایڈیسن نے اخبار بیچنا چھوڑا اور ٹیلی گرافی سٹارٹ کر دی۔ دوستو، اس وقت ہر طرف اخبار کی بھرمار تھی۔ ٹیلی گراف مشینوں پر بار بار جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے پیغامات وصول ہو رہے تھے، مگر یہ جاب اس کی منزل نہیں تھی۔ یہاں تو وہ صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ ٹیلی گراف مشین
میں آخر کون سی راکٹ سائنس ہے جو وہ نہیں سمجھ سکتا؟ اب ایڈیسن یہ سوچنے لگا کہ ان مشینوں کو چلانے کے لیے بھلا اتنے ٹیلی گراف آپریٹرز کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا کوئی مشین آٹومیٹک طریقے سے پیغام کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتی؟ کیا ایک ہی مشین سے ایک وقت میں کئی جگہوں تک پیغامات نہیں پہنچائے جا سکتے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ ہاں، یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے، تجربات کیے جائیں۔ چونکہ اس نے ایسی ٹیلی گرافی مشین کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا جو یہ سارے کام کر سکتی ہو۔ اس دوران وہ اتنا کچھ سیکھ اور جان چکا تھا کہ وہ چاہتا تو اپنی ٹیلی گرافک مشین بنا کر پرانی مشینوں کو بوریا بسترا گول کروا سکتا تھا۔ مشینیں تھیں جنہیں اسے چلاتے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے۔ اس نے نوکری چھوڑی۔ اس نے 7 برس تک ٹیلی گراف آپریٹر کی ملازمت کر کے جو کچھ سیکھا تھا، اب اس کی بنیاد پر دولت کمانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس کی پہلی ایجاد کیا تھی؟ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں الیکٹرانک ووٹنگ کے بہت چرچے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پہلا الیکٹرانک ووٹ ریکارڈ 150 برس رہا۔ 1869 میں ایڈیسن نے اسے ایجاد کیا، لیکن یہ ایجاد کمرشل نہیں ہو سکی تھی۔ سیاستدان اس ایجاد کے استعمال میں ہچکیلیاں لے رہے تھے۔ شاید انہیں اس ایجاد کی وجہ سے الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ تھا۔ چنانچہ ایڈیسن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ صرف ایسی چیزیں ہی ایجاد کرے گا یا ڈیزائن کرے گا جن کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو ہو، جن کے خریدار بڑی تعداد میں میسر ہوں۔ 29 برس کی عمر تک وہ ایک کامیاب دولت مند بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ بہت دولت کمانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ امریکہ کا سب سے بڑا برانڈ اس کا نام ہو۔ سائنسدان بجلی سے لے کر آواز اور تصاویر ریکارڈ کرنے والی مشینیں بنانے کی کوشش میں جٹے رہے اور بالآخر کامیاب ہو چکے تھے، لیکن یہ سب کچھ لیبارٹری کے بند ماحول میں تھا۔ اس نے ایسی ایجادات کی جو ایک عام انسان استعمال کر سکتا تھا۔ پہلی ایجاد تھی فونوگراف۔ یہ ریکارڈنگ کی اتنی سادہ سی ڈیوائس تھی کہ اس پر ریکارڈ کی گئی آواز صرف ایک پن کی مدد سے سنی جا سکتی تھی، اور وہ بھی بہت صاف صاف الفاظ میں۔ دوستو، امریکہ اور یورپ کی راتیں تو 1850 سے پہلے ہی روشن ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ بجلی کے ٹاورز بھی لگ چکے تھے اور گلیوں میں رات کو بڑی بڑی آرک لائٹس روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ آرک لائٹس اتنی زیادہ روشن تھیں کہ ان سے بہت زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی تھی۔ گھروں میں لوگ اب تک گیس یا تیل سے روشنی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ 1878 میں ایڈیسن نے رپورٹنگ کے سامنے یہ بات کر دی تھی، امریکی گھرانوں کو بجلی سے روشن کر دے گا۔ اتنا بڑا سائنسدان جب یہ دعویٰ کر دے تو امریکہ کا انتظار کرنا تو بنتا ہے۔
ایڈیسن کا خیال تھا کہ اگر ایک عام لیمپ کو تیل یا گیس کی جگہ بجلی سے روشن کیا جائے تو اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس لیمپ میں کچھ باریک سی تاریں ڈال کر ان میں سے کرنٹ گزارا جائے تو لیمپ روشن ہو جائے گا۔ ان باریک سی تاروں کو فلامنٹ کا نام دیا گیا، لیکن ایڈیسن خود کہا کرتا تھا، آئیڈیا کسی بھی پروجیکٹ کا صرف ایک فیصلہ ہوتا ہے، باقی 99 محنت ہی سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یعنی لیمپ بلب میں ویکیوم پیدا کرنا تو کوئی خاص مشکل نہیں تھا، اس کی لائبریری میں یہ کام ہو سکتا تھا۔ اصل مشکل تھی اس میں لگنے والی تاروں یعنی فلامنٹ کی تیاری۔ سوال یہ تھا کہ یہ فلامنٹ کون سے مٹیریل کا بنے گا، وہ مٹیریل جس میں سے کرنٹ بھی گزر سکے اور وہ مٹیریل کرنٹ کو برداشت بھی کر سکے، کیونکہ ایسے کسی مٹیریل کا سائنسدانوں کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا۔ اس نے سب سے پہلے کاغذ کا ایک فلام بنایا، لیکن جب اس میں کرنٹ گزارا گیا تو اس کے پرزے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے ایلیمنٹس کی ایک قطار لگ چکی تھی۔ ایڈیسن اور اس کے ٹیم کے سامنے جو بھی چیز آتی، جو بھی مٹیریل آتا، وہ اس سے کرنٹ پاس کر کے دیکھتے کہ کیا بلب چلتا ہے۔ انہوں نے گھوڑوں کے بال کو گوند کے ریشے، مکڑیوں کے جالے، حتیٰ کہ کچھ ملازموں کے داڑھی کے بال تک ٹیسٹ کر کے چھوڑے، مگر کرنٹ کے آگے کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ٹھہر رہا تھا۔ ایک بار پلاٹینیم کے فلامنٹ کا تجربہ کامیاب رہا، مگر پلاٹینیم بہت ہی مہنگی دھات تھی، اسے کمرشلی استعمال کرنا ناممکن تھا۔ اگر اسے استعمال کیا جاتا تو ظاہر ہے بلب اتنا مہنگا ہو جاتا کہ عام امریکی اور دنیا میں عام لوگ اسے خرید نہ پاتے۔ ایڈیسن دراصل ایک سستا بلب بنانا چاہتا تھا جو ہر گھر میں پہنچ سکے، ہر گھر میں روشنی ہو سکے۔ تقریباً 1 سال کی مغز ماری اور 6000 مٹیریلز ٹیسٹ کرنے کے بعد ایڈیسن کی ٹیم ایک سستا اور معیاری فلامنٹ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور یہ تھا کاربن کا فلامنٹ۔ اس نے بجلی سے بننے والا بلب تیار کر لیا تھا۔ وقت تھا 1879 میں۔ اس نے کاربن کے فلامنٹ سے بلب کو جلایا اور اسے 13 گھنٹے تک روشن رکھنے میں کامیاب رہا۔ حیران تھے کہ 1 سال کے عرصے کے بعد روشنی وجود میں آ چکی تھی۔ اس لڑکے نے، جو کہ بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، اپنے تجربات سے بلب بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دوستو، صرف یہی نہیں، اس نے ٹائپ رائٹر کا سسٹم ٹھیک کیا۔ اس نے نیو یارک میں ایک کمپنی جوائن کی تھی جو کہ سونے کا اتار چڑھاؤ معلوم کیا کرتی تھی۔ ایڈیسن نے ان کے لیے کیلکولیشن کی ایک جدید ترین نئی مشین بنا دی تھی۔ ٹیلی فون کا ریسیور ایڈیسن نے ہی ایجاد کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے فون کی کوالٹی بھی بہتر بنائی۔ آواز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے مزید تجربات کیے۔ ہم سب ٹیپ ریکارڈ یا ریکارڈنگ کی ہوئی چیزوں کو سنتے ہیں، یہ بھی ایڈیسن ہی کی ایجاد کردہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ ہم سب سینما میں موویز دیکھتے ہیں، گھر میں LCD دیکھتے ہیں، موبائل پر یا
لیپ ٹاپ سسٹم یوز کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی پروجیکٹر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ بھی ایڈیسن نے ہی ایجاد کی تھی۔ آپ کو امریکہ یا یورپ میں ٹرام ملتی ہے جو سڑکوں پر چلتی ہے، یہ بھی ایڈیسن نے ہی بنائی تھی۔ سیمنٹ فیکٹری بھی اسی کی ایجاد ہے۔ زمین سے لوہا نکالنے کی تکنیک کی مشین بھی ایڈیسن نے ہی ایجاد کی تھی۔ ہم نوٹ گنتے ہیں، نوٹ گننے والی مشین بھی ایڈیسن نے ہی ایجاد کی تھی۔ چمڑا رنگنے کا جدید طریقہ بھی اسی کی ایجاد ہے۔ اس نے لیبارٹری میں کاربونک ایسڈ بھی بنایا۔ اس نے بیٹری بھی بنائی جس کے بغیر آج کی زندگی ممکن نہیں۔ دوستو، اس نے بے شمار ایجادات کیں جن میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایجادات ہے جو کہ آپ کو بتانے چلیں تو گھنٹوں گزر جائیں گے۔ اس نے دنیا کا بالکل ایک نیا رخ متعارف کروا دیا۔ دوستو، ایڈیسن ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے 20,000 ناکام تجربات کیے مگر آخرکار وہ کامیاب ہو گیا۔ ایڈیسن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش مریخ پر پیدا ہونا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر میں مریخ پر پیدا ہوتا تو میں 40 گھنٹے مزید آگے کام کر سکتا تھا، کیونکہ مریخ ہماری دنیا سے 40 گھنٹے آگے کام کرتا ہے۔ دوستو، ایڈیسن کا اصل مقصد ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنا تھا۔ یاد رکھیے، اگر آپ ناکام نہیں ہوں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ میری ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہ سونا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔